یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو، یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو، تیرا نام ہر صبح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، محمد بن عبد اللہ الامین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ وقال الإمام قرطبي رحمه الله تعالى: في كل بلدة يكون فيها أربعة فأهلها معصومون عن البلاء: الإمام العادل، وعالم على سبيل الهدى، ومشائخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحرضون على طلب القرآن، ونساء مستورات لا يتبرجن تبرج الجاهلية۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد احترام ہم سب کے مخدوم و مکرم صدر محترم حضرت مولانا شمیم احمد صاحب زیدہ مجدہ، حضرت مولانا عقیل صاحب قاسمی زیدہ مجدہ، نائب صدر جمعیت علماء عادل آباد، حضرت مولانا مقبول صاحب دامت برکاتہم، روح رواں جامعہ حاضہ، حضرت حافظ ذاکر صاحب زیدہ مجدہ، دیگر علماء عظام، عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آپ کے اس علاقے اور اس گاؤں میں حضرت مولانا عقیل صاحب دامت برکاتہم کے حکم پر اور حضرت مولانا مقبول صاحب زیدہ مجدہ اور حافظ ذاکر صاحب کی دعوت پر پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقے اور اس دیار میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ مدرسہ، آپ کے اس علاقے کے مدرسے کو دیکھنے کا موقع ملا، اور پھر ان طلبہ کرام کو قرآن کریم کا آخری سبق پڑھانے کی بھی سعادت نصیب ہوئی۔ مدرسہ دیکھ کر اور اس علاقے کے علماء اور عوام کو دیکھ کر کافی خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مدرسے کو قبولیت عطا فرمائیں اور ترقیات سے مالا مال فرمائیں، اور جو لوگ اس مدرسے کی ترقی کے لیے اب کسی بھی طرح کی قربانی جو دے رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائیں، اور اللہ ان کے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بنائیں، اور ان کی دنیا بھی آباد فرمائیں اور آخرت بھی آباد فرمائیں۔ میرے دوستو، سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس اللہ رب العزت نے مجھے
اس مبارک جلسے میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائی۔ قرآن کریم کے ختم کا موقع دعاؤں کی قبولیت کا اور بہت بابرکت موقع ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے اس جلسے میں شرکت کی توفیق نصیب فرمائی، اس پر میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں، اور آپ کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کے علاقے کے اس مدرسے کے طلباء کو اپنے پاک کلام کے حفظ کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اور اللہ نے ان کے سینوں میں اپنے پاک کلام کو داخل فرما دیا۔ اگر آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہیں گے، اللہ آپ کو اور نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ مجھے اس موقع پر ایک واقعہ یاد آیا۔ اللہ نے ہم کو ہر طرح کی نعمت سے مالا مال فرمایا، لیکن کبھی ہماری زبان پر اللہ کے شکر کے کلمات جاری نہیں ہوتے۔ اللہ نے ہم کو کان کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ کانوں کی نعمت کتنی بڑی ہے، آپ ان سے پوچھئے جو کان کی نعمت سے محروم ہے اور جن کو سنائی نہیں دیتا۔ اللہ نے یہ ہاتھ کی دولت عطا فرمائی، یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ آپ اس آدمی سے پوچھئے جس کو اللہ نے ان ہاتھوں سے محروم کر دیا۔ یہ پیر خدا تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر آپ ان لوگوں سے پوچھئے جس کو اللہ نے ان پیروں سے محروم کر دیا۔ عبداللہ ابن محمد ایک بادشاہ اور ایک اسلامی بادشاہ گزرے ہیں، وہ اپنے لشکر کو لے کر جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ رات کا جب وقت ہوا تو انہوں نے مصر کے ساحل پر پڑاؤ ڈالا اور رات میں قیام فرمایا۔ بادشاہ رات کے وقت ٹہلنے کے لیے جنگل کی طرف نکلا، اور ٹہلتے ٹہلتے وہ اتنا دور نکل گیا کہ واپس آنے کا راستہ بھول گیا۔ اس علاقے میں پہنچا جہاں پر کوئی گھر نہیں تھا اور کوئی انسان بھی اس کو وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ بادشاہ بہت دیر تک راستہ تلاش کرتا رہا، آخر میں اس کو ایک خیمہ نظر آیا جس میں ایک چراغ چل رہا تھا۔ بادشاہ تھکا ماندہ اور پیاس کی حالت میں اس خیمے کے اندر داخل ہوا تو اس نے ایک عجیب و غریب صورتحال دیکھی۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس خیمے کے اندر ایک بوڑھا آدمی ہے جس کو اللہ نے آنکھ سے بھی محروم کیا، جس کو اللہ نے ہاتھوں سے بھی محروم کیا، جس کو اللہ نے پیروں سے بھی محروم کر دیا۔ اس کے جسم میں صرف ایک زبان تھی جو صحیح اور سالم تھی، باقی پورے جسم سے وہ معذور تھا، نہ ہاتھ تھے نہ پیر تھے، نہ اس کے جسم میں کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جس کے ذریعے وہ اپنے ضروریات کی تکمیل کر سکے۔ صرف ایک زبان اور کان اس کے صحیح تھے، لیکن وہ یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ تو مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ بادشاہ پریشان ہوا کہ اس کو اللہ نے ہاتھ بھی نہیں دیے، اس کو اللہ نے پیر بھی نہیں دیے، یہ ہر طرح سے معذور ہے، نابینا ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اللہ نے اس کو ہر نعمت سے محروم پیدا کیا، لیکن پھر بھی یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ آپ مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرمائیے۔ آخر میں اس بوڑھے سے پوچھتا ہوں کہ اللہ اس کو آخر کون سی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ اس بوڑھے آدمی کے قریب گئے اور جانے کے بعد بادشاہ نے پوچھا اے بوڑھے انسان، تجھے اللہ نے آنکھ سے، آنکھ سے، ہاتھ سے، پیروں سے محروم پیدا کیا، تو ہر نعمت سے محروم ہے خدا کی، لیکن پھر بھی یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ آخر یہ کون
سی نعمت تجھ کو اللہ نے دی ہے جس کا یہ شکر ادا کر رہا ہے؟ وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا کہ اے بادشاہ، اگر اللہ نے مجھے اس دنیا میں زندہ رکھا ہے اور مجھے سانس لینے کا موقع دیا ہے، اگر اللہ آسمان کو حکم دیتا کہ آگ کے انگارے برساؤ، زمین کو حکم دیتا کہ اپنے اندر دفن کر لو، پہاڑوں کو حکم دیتا کہ اس کو رون کر رکھ دو، تو اللہ مالک تھا، بادشاہ تھا، اللہ مجھے اس طرح کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے مجھے زندہ رکھا۔ یہ خدا تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام و اکرام ہے کہ اگر میں قیامت کی صبح تک اللہ کا اس نعمت پر شکر ادا کروں تو اس نعمت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے پوچھا، اچھا آپ کے کھانے پینے کا اور استنجا کا اور ضروریات کا انتظام کون کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا ایک بچہ ہے جو مجھے نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور میری ضروریات کی تکمیل اسی کے ذریعے ہوتی ہے۔ لیکن آپ میرے اوپر احسان کر دیجئے کہ 2 دن ہو گیا میرا بیٹا کسی کام سے باہر گیا تھا، واپس نہیں آیا، اگر آپ میرے بیٹے کو تلاش کر کر لا لیں گے تو میں آپ کا احسان مند ہوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سوچنے لگا کہ اتنا نیک آدمی اور یہ بوڑھے شخص، اگر میں اس کی خدمت کروں گا تو اللہ مجھے بھی خیر اور برکت سے مالا مال فرمائے گا۔ بادشاہ اس کے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے نکل گیا اور بہت دیر تک تلاش کرتا رہا، لیکن اس کو جنگل میں کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ جب بہت دور آگے گیا تو اس کو ریت کے 2 تودوں کے درمیان ایک بچے کی لاش نظر آئی جسے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ اسی بوڑھے کا بچہ ہے جو کسی کام کے سلسلے میں باہر آیا تھا۔ بادشاہ پریشان ہوا، اس نے اس بچے کی لاش کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور اٹھا کر ایک سوچتے ہوئے ایک بوڑھے کے گھر میں جب داخل ہوا تو اس بوڑھے سے لمبی چوڑی تمہید کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کہا کہ اے بوڑھے انسان، جو بیٹا آپ کی ضروریات کی تکمیل کرتا تھا، جو بیٹا آپ کی خدمت کرتا تھا، جو بیٹا آپ کو نہلاتا تھا، دھلاتا تھا، کھلاتا تھا، پلاتا تھا، آج وہ اس روئے زمین پر زندہ نہیں ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس بوڑھے کے کان میں یہ الفاظ گئے تو اس نے پھر اللہ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب تک میرا بیٹا اس زمین پر زندہ تھا میری نافرمانی نہیں کرتا تھا، اور آج اس دنیا سے گیا تو میری خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے گیا۔ اے اللہ تو نے میرے بچے کو فرما بردار اور نیک اور صالح بنایا تھا، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس بوڑھے انسان نے ایک چیخ ماری اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں کو علم ہوا تو لوگ دور دور سے آئے، کوئی ان کی پیشانی کو بوسہ دیتا اور کہتا کہ یہ وہ پیشانی ہے جب رات کے وقت لوگ سو جایا کرتے تھے تو یہ اللہ کے حضور سجدہ کرتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے۔ کوئی ان کی آنکھوں کو بوسہ دیتا اور کہتا کہ یہ وہ مبارک آنکھیں ہیں جس نے کبھی غیر محرم کا دیدار نہیں کیا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ لوگ اس طرح اکرام کر رہے ہیں، ان کو بوسہ دے رہے ہیں، تو بادشاہ نے پوچھا کہ آخر یہ کون سے انسان ہے، یہ کون ہے بوڑھے شخص جس سے آپ اتنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں؟ تو بادشاہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ نہیں جانتے کہ یہ کون انسان ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے مشہور شاگرد محدث ابو قلابہ ہیں۔ حدیث اور تفسیر کی کوئی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں محدث ابو قلابہ کا آپ کو تذکرہ نہ ملے گا۔ میرے دوستو، یہ اللہ نے ان کو ہر نعمت سے محروم پیدا کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج اللہ نے ہم کو ہر نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، اس لیے ہم کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے لوگو، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور نعمتوں
سے مالا مال فرماؤں گا، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو یاد رکھو ان عذابی لشدید، جس طرح میں ان نعمتوں کے دینے پر قادر ہوں اسی طرح ان نعمتوں کے چھین لینے پر بھی قادر ہوں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس ایک بوڑھی عورت داخل ہوئی۔ ابتدائی خلافت کا زمانہ تھا، ان کی خلافت کا جو آخری زمانہ تھا اس میں اللہ نے مال کی بہت فراوانی عطا کی۔ ایک بوڑھی عورت داخل ہوئی، اس نے یہ کہا کہ امیر المؤمنین میرے 7 بچے ہیں اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ان 7 بچوں کو میں نہیں پال سکتی، آپ بیت المال سے میرا وظیفہ مقرر فرما دیجئے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا کہ دیکھو میرے پاس 7 بچوں کے دینے کے لیے وظیفہ نہیں ہے، ایک بیٹے کو دوں گا۔ وہ بڑھیا راضی ہو گئی۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے وہ ایک بچے کا وظیفہ لیا اور ایک بیٹے کو دیا، تو بڑھیا نے وہ پیسے لیتے وقت فرمایا الحمدللہ۔ عمر ابن عبدالعزیز نے دوسرے کا دیا، بڑھیا نے دوسرے کا لیتے وقت فرمایا الحمدللہ۔ عمر ابن عبدالعزیز نے تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا، 6ویں کا دیا اور 7ویں کا انہوں نے وظیفہ نہیں دیا۔ بڑھیا کہنے لگی امیر المومنین آپ نے 6 بچوں کے پیسے دیے تو میرے ایک بچے کو آپ کیوں محروم کر رہے ہیں؟ آپ اس 7ویں بچے کے بھی پیسے دے دے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں گی۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ دیکھو جب تم میرے پاس اپنے بچوں کا وظیفہ مانگنے کے لیے آئی تھی تو بیت المال میں صرف ایک بیٹے کا وظیفہ تھا، لیکن جب میں نے تم کو ایک بیٹے کا وظیفہ دیا تو تم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے اور نعمت دی، میں نے تم کو دوسرے بیٹے کا دیا، تم نے شکریہ ادا کیا تو میں نے تیسرے کا دیا، 6ویں بیٹے کا وظیفہ لیتے وقت تم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ نے بھی اپنی رحمت کو روک لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ اس کو شکر ادا کریں گے اس نعمت پر کہ آپ کے علاقے کے اس مدرسے کے طلبہ حافظ قرآن ہوئے، شکر ادا کرو گے تو اللہ آپ کے اس علاقے میں خیر و برکت عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو مزید نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ میرے دوستو یہ طلبہ جو قرآن کریم حفظ کیے ہیں، یہ قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء خلاصہ کائنات رحمت دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ قانون اور اس کا دستور اور اس کی یہ عادت اور طریقہ اور سنت رہی ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ پیغمبر اور یہ نبی اپنے اس دعوے میں سچے ہیں، واقعی اللہ کے نبی ہیں، کچھ معجزات عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا زور تھا تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو اسی طرح کا معجزہ عطا کیا۔ چنانچہ فرعون کو جب علم ہوا کہ موسیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں خدا نہیں ہوں بلکہ اللہ ایک ہی خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات جب مشہور ہوئے تو فرعون نے جادوگروں کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ دیکھو تمہیں موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے، اگر تم اس مقابلے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو میں تم کو منسٹری دوں گا اور مال و دولت سے مالا مال فرماؤں گا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ اے فرعون ہم موسیٰ سے مقابلہ کریں گے اور موسیٰ کے مقابلے میں اگر ہم کامیاب ہو جائیں گے تو کیا ہم کو پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ تو فرعون نے کہا قال نعم وإنكم لمن المقربین، ہاں کیوں نہیں، میں تم کو مال و دولت تو دوں گا اور ساتھ ساتھ تم
تم کو اپنا وزیر اور ہمنشین اور اپنے حکومت کا منسٹر بناؤں گا۔ چنانچہ وہ جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلے کے لیے گئے تو جادوگروں نے پوچھا اے موسیٰ کیا آپ پہلے مظاہرہ کریں گے یا ہم اپنے فن کا مظاہرہ کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال بل القوا، اے لوگو تم اپنے فن کا مظاہرہ کرو۔ چنانچہ ان جادوگروں کے ہاتھ میں رسیاں تھی، ان جادوگروں نے ان رسیوں کو زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر ڈر گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ڈرو مت، بلکہ تم بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرو اور جو عصا اور لکڑی تمہارے ہاتھ میں ہے اس لکڑی کو زمین پر ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لکڑی کو زمین پر ڈالے تو وہ اژدہا بن کر ان تمام رسیوں کو اور سانپوں کو کھانے لگے۔ تو جادوگر ڈر گئے اور پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ واقعی جادوگری نہیں ہے، یہ یقیناً حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے۔ وہ تمام کے تمام جادوگر کہنے لگے کہ ہم قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اے فرعون ہمیں تجھے تیری مال و دولت نہیں چاہیے، بلکہ ہم تو ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ وہ تمام کے تمام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے۔ تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگری کا زور تھا، اللہ نے اسی قسم کا معجزہ عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ڈاکٹری اور میڈیکل کی تعلیم عروج کے اوپر تھی۔ حضرت عیسیٰ کی قوم کے پاس ہر بیماری کا علاج تھا، صرف 3 بیماریاں ایسی تھیں جن کا علاج حضرت عیسیٰ کی قوم کے پاس نہیں تھا۔ وہ 3 بیماریاں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ اگر کوئی مادرزاد اندھا پیدا ہوتا تو اس اندھے کو کوئی شفایاب نہیں کر سکتا تھا۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے حضرت عیسیٰ کی قوم میں، لیکن کسی اندھے کو شفایاب نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے سفید مرض کی بیماری ہوتی ہے جس کو برس اور کوڑ کی بیماری کہتے ہیں، اس کا علاج بھی حضرت عیسیٰ کی قوم کے پاس نہیں تھا۔ تیسرا یہ کہ اگر کوئی مردہ پیدا ہوتا، اگر انسان مر جاتا، مردہ ہوتا تو اس کو وہ زندہ نہیں کر سکتے تھے، مرنے کے بعد زندہ کرنا اس کا علاج نہیں تھا ان کے پاس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان 3 بیماریوں کا علاج نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ان 3 قسم کے معجزات بھی عطا فرمائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت خود حضرت عیسیٰ کا یہ قول نقل فرماتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اے لوگو، اگر تم میں کوئی کوڑ کا مریض ہے تو میں اس کو شفایاب کر دوں گا، اور اگر تم میں کوئی انسان اندھا ہے تو میں اس کو شفایاب کر دوں گا، اور اگر کوئی انسان تم میں مر جاتا ہے تو میں اس کو دوبارہ زندہ کروں گا۔ حضرت موسیٰ آگے فرماتے یہی نہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، تم کیا کھانا کھا کر آئے ہو اور اپنے گھر میں کیا رکھ کر آئے ہو، میں اس کا بھی تم کو علم دے دوں گا اور یہ بھی بتا دوں گا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اسی قسم کے معجزات عطا فرمائے تھے۔ ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء خلاصہ کائنات رحمت دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت علم کا زور تھا۔ اہل عرب کے لوگ اپنے آپ کو زبان کا ماہر سمجھتے تھے اور دنیا کی پوری قوم کو عجم اور گونگا
کہتے تھے ان کو پڑھا لکھا نہیں سمجھتے تھے، اپنے کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو سب سے بڑا معجزہ اسی قرآن کریم کا عطا فرمایا، جو اللہ رب العزت نے حضور کو علمی معجزہ عطا فرمایا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ میرے دوستو، یہ قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور یہ کلام جب خود اللہ کے نبی پر اترتا تھا تو خود اللہ کے نبی پر اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ آقا کی اونٹنی بھی جھک جایا کرتی تھی۔ لیکن ان قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے اللہ نے ان طلبہ کے لیے آسان فرما دیا، لوگوں کے لیے، کہ وہ اس قرآن کریم کو سیکھتے ہیں۔ قرآن کریم کے سلسلے میں علماء نے بے شمار باتیں لکھی ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، اس کو کس انداز پر پڑھنا چاہیے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے معاشرے اور پہلے لوگوں کے اندر لوگ قرآن کریم کتنی توجہ کے ساتھ پڑھتے تھے، اور لوگوں کا قرآن کریم سے کیا تعلق تھا پہلے زمانے میں، اور آج کے زمانے میں ہمارا قرآن کریم سے کیا تعلق ہے۔ یہاں ہماری مائیں اور بہنیں بھی تشریف فرما ہے، میں ان کے لیے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کیسا ایمان افروز واقعہ ہے، اور آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ پہلے زمانے کی عورتیں قرآن کریم سے کس طرح کا تعلق رکھتی تھی۔ حضرت عبداللہ واسطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کر کے واپس جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت راستہ بھول گئی ہے، راستہ بھٹک گئی ہے، اور وہ یہ حدیث پڑھ رہی ہے، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ حضرت عبداللہ واسطی مشہور تابعی ہیں، وہ اس عورت کے قریب آئے اور آنے کے بعد فرمایا کہ اماں کیا آپ راستہ بھول گئی ہیں، راستہ بھٹک گئی ہیں، کیا میں آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دوں؟ تو اس بڑھیا نے اپنے الفاظ میں جواب نہیں دیا بلکہ قرآن کے الفاظ میں جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، بیٹے اگر تم یہ نیکی کا، بھلائی کا اچھا کام کرو گے تو اللہ تمہارے اس کام کو دیکھ رہا ہے، اللہ تم کو اس کا ضرور ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ واسطی اپنا اونٹ اور اپنی سواری لے کر اس بڑھیا کے قریب آئے اور اس بڑھیا کو اس سواری پر بٹھایا اور بٹھا کر جانے لگے۔ تو چلتے چلتے حضرت عبداللہ واسطی کی نگاہ اس بوڑھی عورت کے چہرے پر پڑ گئی، تو پھر بڑھیا نے کہا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، آئے نبی آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو، آنکھوں کو نیچے رکھے۔ حضرت عبداللہ واسطی نے فوراً اپنی نگاہ کو نیچے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ نے پوچھا، اماں آپ کہاں سے آ رہی ہیں اور آپ کو کہاں پر جانا ہے؟ تو اس بڑھیا نے اپنی لینگویج میں، اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں جواب نہیں دیا بلکہ پھر قرآن کے الفاظ میں جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ حضرت عبداللہ سمجھ گئے کہ یہ مکہ المکرمہ مسجد حرام سے آ رہی ہے اور اس کا گھر فلسطین اور بیت المقدس کے اندر ہے اور اس کو وہاں پر جانا ہے۔ حضرت عبداللہ واسطی نے کہا، اماں آپ کو بھوک لگی ہوگی، میں آپ کے لیے کچھ کھانا لے کر آتا ہوں۔ تو اس بڑھیا نے کہا، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، بیٹے میں روزے سے ہوں، مجھے کھانے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ واسطی نے پھر کہا،
اماں آپ کا کیا نام ہے؟ بڑھیا نے پھر قرآن کے الفاظ میں جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ۔ حضرت عبداللہ سمجھ گئے کہ اس بوڑھی عورت کا نام مریم ہے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا اماں آپ کے کتنے بیٹے ہیں اور ان کا کیا نام ہے؟ بڑھیا نے پھر قرآن کے الفاظ میں جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً۔ حضرت عبداللہ سمجھ گئے کہ اس کے 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام ابراہیم ہے، دوسرے کا نام اسماعیل ہے اور تیسرے کا نام داؤد ہے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا اماں آپ کے بیٹوں کا بزنس کیا ہے، ان کا کاروبار کیا ہے؟ تو اس بڑھیا نے پھر قرآن کے الفاظ میں جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ بیٹے میرے اپنی قوم کے سردار ہیں، بادشاہ ہیں، حاکم ہیں۔ حضرت عبداللہ واسطی اس بوڑھی عورت کو لے کر اس کے علاقے فلسطین اور بیت المقدس پہنچے۔ جب وہ بڑھیا اپنے گھر پہنچی تو اس نے اپنے پاس سے کچھ پیسے نکالے اور نکال کر اپنے بیٹوں کو دیا اور دے کر فرمایا فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اے بیٹو یہ پیسے لو، یہ تمہارا مہمان آیا ہوا ہے اور یہ پیسے لے کر بازار جاؤ اور بازار سے کچھ کھانا تازہ لے کر آؤ۔ بیٹوں نے اپنی ماں سے وہ پیسے لیے اور لے کر بازار کھانا لانے کے لیے گئے۔ واپس آنے تک ان کی ماں کا انتقال ہو گیا اور اس بوڑھی عورت کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت عبداللہ واسطی چیخ چیخ کر رونے لگے اور بیٹے واپس آئے تو بیٹے بھی اپنی ماں کے انتقال پر رونے لگے۔ حضرت عبداللہ واسطی نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ جب بھی میں تمہاری ماں سے کوئی سوال کرتا تھا، کچھ پوچھتا تھا تو تمہاری ماں اپنی لینگویج میں زبان میں جواب نہیں دیتی تھی بلکہ قرآن کے الفاظ میں جواب دیتی تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بیٹوں نے کہا کہ ہماری ماں نے یہ نظر مانی تھی، منت مانی تھی کہ جب بھی میں بات کروں گی تو قرآن کے الفاظ میں بات کروں گی، قرآن کے علاوہ کسی اور زبان میں بات نہیں کروں گی۔ ہماری ماں زندگی کی آخری سانس تک اس عہد کو پورا کرتی رہی اور جب بھی ہم اس سے کچھ سوال کرتے تو وہ قرآن ہی کے الفاظ میں جواب دیتی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں اس بوڑھی عورت کے تجہیز و تکفین میں شریک ہوا، اس کو مٹی دی، اس کے لیے قبر میں جب اتارا گیا میں نے قبر میں مٹی دی اور واپس آ کر اپنے گھر میں سو گیا۔ جب کمرے میں میں سویا تو مجھے خواب آیا اور خواب میں پھر وہ بوڑھی عورت میرے خواب میں آئی تو میں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا اماں تیرا کیا حال ہے؟ اللہ نے قبر میں تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ قربان جائیے اس بوڑھی عورت پر کہ اس نے مرنے کے بعد قبر میں بھی اپنے الفاظ میں جواب نہیں دیا بلکہ قرآن کے الفاظ میں جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اے لوگوں اللہ نے نیک لوگوں سے متقیوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میں تم کو جنت کی لازوال اور ابدی نعمتیں عطا کروں گا۔ اللہ نے یہ وعدہ سچ کر دکھایا ہے اور اللہ نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں اور مسلمانوں اب غور کریے، ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ قرآن کے الفاظ میں بات کرتے تھے، آج ہم اس نہج پر اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ مہینوں اور سالوں گزر جاتے ہیں لیکن ہم کو قرآن کریم کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس مبارک جلسے میں، اس مدرسے کے جلسے میں تکمیل حفظ کے موقع پر آپ یہ عہد کر کے اٹھے کہ ہم انشاءاللہ روزانہ کم از کم قرآن کریم کا آدھا صفحہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔
میرے دوستو قرآن کریم اللہ رب العزت کی عظیم الشان کتاب ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا اگر ہم اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے تو اماموں کو، مؤذنوں کو تنخواہ صرف 8 یا 9 ہزار روپے ملے گی، اس میں گھر بار نہیں چل پائے گا، اس لیے ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر اور عصری علوم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان کی یہ سوچ غلط ہے۔ قرآن کریم اگر آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اللہ اس کی برکت سے آپ کی دنیا میں بھی برکت عطا فرمائے گا، دنیا کو بھی آباد فرمائے گا اور آخرت کو بھی آباد فرمائے گا۔ قرآن کریم کا علم آنے کے بعد آپ کے اندر کیا طاقت آئے گی؟ قرآن کریم ہی کی ایک آیت سے آپ اندازہ لگائیے۔ ملکہ سبا ایک عورت تھی، بادشاہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ اس بادشاہ کا، اس عورت کا تخت لانے کے لیے حضرت سلیمان نے اپنی مجلس میں جو لوگ موجود تھے ان سے پوچھا کہ بھئی ملکہ سبا کا وہ تخت کون لے کر آئے گا؟ تو اس وقت ان کی حکومت جنوں کے اوپر بھی تھی، تو ایک جن کہنے لگا قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ اے بادشاہ سلامت، میں اس ملکہ سبا کا وہ عظیم الشان تخت آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے، اتنی دیر میں میں اس ملکہ سبا کا تخت آپ کی خدمت میں لا کر پیش کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک اور آدمی بھی تھا، ایک اور شخص تھا جس کا نام آصف بن برقیہ ہے۔ اس کو اس زمانے کی کتاب زبور کا علم تھا۔ اس نے کیا کہا؟ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ اس آدمی نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ جن کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے، اتنی دیر میں میں تخت لاؤں گا، آپ مجھے حکم دیجئے، میں پلک جھپکتے ہی ملکہ سبا کا تخت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اندازہ لگائیے مسلمانوں، اس زمانے کی کتاب زبور کا علم ان کے پاس تھا، وہ اتنا عظیم الشان کارنامہ انجام دے سکتے ہیں، تو ان کے پاس تو قرآن کریم جو سب سے بڑی کتاب ہے، نبی کریم علیہ السلام کے احادیث مبارکہ ہے، ان کے رہتے ہوئے یہ کیسے ترقی نہیں کریں گے؟ آپ کے یقین میں کمی ہے، اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ان کو مالا مال فرمائے گا، صرف آپ کے یقین کی کمی ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لوگوں کا ذہن خراب ہو گیا۔ جب مدرسے میں ان طلبہ کو یا ان بچوں کو لا کر شریک کراتے ہیں جو انگلش تعلیم حاصل نہیں کرتے یا ستاتے ہیں یا گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، تو لا کر مولانا سے کہتے ہیں کہ مولانا ان بچوں کو لے لیجئے، یہ گھر میں بہت ستا رہا۔ اور اگر کوئی بچہ ذہین ہوتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ یہ عصری تعلیم یا انگلش میڈیم کی تعلیم آپ اس کو دلاتے ہیں۔ جب ہماری نیتیں خراب ہو تو اس کے نتائج کیسے برآمد ہوں گے؟ میں نے دیکھا ہے امریکہ اور کینیڈا کے اندر تراویح پڑھانے کا مجھے وہاں موقع ملتا ہے، ایک ایک صف میں کبھی کبھی 35 حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ ان میں جو بچہ سب سے ذہین ہوتا ہے اس کو لا کر پہلے حافظ قرآن بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد دنیاوی تعلیم حاصل کرواتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم علماء کبھی یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے بچوں کو انگلش تعلیم سے آراستہ مت کرائیے، یقیناً آپ اپنے بچوں کو انگلش تعلیم سے آراستہ کرائیے، مگر ساتھ ساتھ قرآن و حدیث اور دین علم بھی ان کو عطا فرمائیے اور اس کو سکھائیے۔ دیکھیے، اگر آپ کے بچے کو آپ قرآن و حدیث کا علم سکھائیں گے یا دینی معلومات سکھائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بچے دنیا میں رہتے ہوئے بھی آپ کی اطاعت کریں گے اور دنیا سے جانے کے بعد، آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی یہ بچے آپ کے لیے ذخیر آخرت بنیں گے۔ اس لیے پہلے آپ کے گھر میں جو سب سے اچھا ذہین بچہ ہوتا ہے، آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کو دینی تعلیم سے آراستہ کراؤں گا اور پھر اس کے بعد عصری تعلیم سے بھی آراستہ کراؤں گا۔
میرے دوستوں، اگر آپ کے بچے یہ حافظ بنیں گے، اللہ آپ کو کیا اجر عطا فرمائے گا؟ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ ایک جنتی انسان جنت میں داخل ہوگا اور جنت کے بالکل اعلی مقام پر، اعلی درجے پر ہوگا، لیکن اس کے پاس اس کی بیوی نہیں ہوگی، اس کے بچے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ بیوی اور بچے اتنے نیک نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ جنت کے نچلے درجے میں ہوں گے اور یہ انسان جنت کے اعلی درجے پر ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے وہ کہے گا اے اللہ، آپ مجھے ہر طرح کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، جنت کی ہر نعمت مجھے حاصل ہوئی ہے، لیکن کاش کہ میرے بچے اور میری بیوی بھی جنت کے اس مقام پر ہوتی تو اے اللہ میری خوشیوں میں اضافہ ہوتا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، ان کی بیوی اور بچوں کو بھی اس کے ساتھ شامل کر دو، وما التناہم من عملہم من شیء، اور باپ کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کرنا۔ اس آیت سے معلوم ہوا اگر باپ نیک ہو تو باپ کی نیکی کا فائدہ بچوں کو پہنچتا ہے، لیکن اگر باپ گنہگار ہو اور بچہ نیک ہو تو اس کا بچے کی وجہ سے باپ کو کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ یہ حدیث نقل فرماتے ہیں یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو، یہ لگن